ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، کربلا کی تاریخ ہم اور آپ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اگر ہر چیز کو باریکی سے بیان کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ماہ محرم الحرام ہی کم پڑ جائے گا۔ مختصر انداز میں کچھ ضروری باتیں کر لی جاتی ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کی ایک مختصر سی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور بندوں کو آزمائیں گے، آزماتے ہیں، جان لے کر کے اور مال لے کر کے، ان کے مالوں میں کچھ کمی کر کے، اولاد کو لے کر کے، اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہم لے لیتے ہیں اور اگر بندے ہمارے اس قربانی پر صبر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری عطا فرما دیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، خوشخبری ایک انعام کی ہوتی ہے، وعید کی اور عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی ہے۔ خوشخبری جو ہوتی ہے وہ انعامات کی ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ نے ہماری جان کو لے کر کے ہمیں آزمایا، اگر اللہ نے ہماری اولاد کو لے کر کے ہمیں آزمایا، اگر اللہ نے ہمارے مال کو برباد کر کے ہمیں آزمایا اور اس کے اوپر ہم نے اگر صبر کیا تو پھر یاد رکھیں آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اور اس پر دلیل قرآن کریم کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کائے کی خوشخبری کہ ہم انہیں دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے صبر۔ آقا حسین کی زندگی اگر ہم سنیں اور پڑھیں تو آقا حسین سے ہمیں سب سے پہاڑ جیسی اگر کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ اور کربلا میں بھی شہادت جو آپ کے متعلقین کی ہوئی، ان تمام کو لے کر کے تو ایک چیز سب سے بڑی نظر آتی ہے کہ آقا حسین شروع سے لے کر کے اخیر تک صبر پر ایسے ڈٹے رہے کہ کسی بھی پریشانی نے ان کے صبر کو ان کے ہاتھ سے دامن چھوٹنے نہ دیا، ہمیشہ اس صبر پر قائم رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ انہیں عطا فرمایا کہ دنیا کہتی تھی کہ کربلا میں 72 گئے، حسین گئے، مر گئے، مٹ گئے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اے دنیا والو، یہ تمہاری فکریں ہیں، یہ تمہاری سوچ ہے، جو تم ایک میدان میں جانے والے کو جو اگر اس کے نیزے اور برچھیاں جسم پر لگ جائیں اور تلوار سے اس کا سر الگ ہو جائے جسم سے تو تم اسے مردہ سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایسے لوگ مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ آقا حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور کل قیامت تک زندہ رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آقا حسین مدینہ منورہ سے چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا۔ مدینہ کے گورنر ولید نے آپ کو بلایا، پھر دوسرے دن رات کے سمے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ حسین کو بلا کر کے لاؤ۔ آقا حسین نے قاصد سے کہا ولید سے جا کر کے کہہ دو کہ مجھے جب وقت ملے گا تو میں آ جاؤں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آقا حسین سمجھ گئے مسجد نبی کے اندر بڑے بڑے صحابی لوگ موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، حضرت جابر بھی ہیں، حضرت ابو سعید بھی ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہے۔
जब इन्हें पता चला कि हुसैन यहाँ से जाना चाह रहे हैं, मदीना छोड़ रहे हैं, तो आका हुसैन को मस्जिद के अंदर बुलाया और बुलाने के बाद में आका हुसैन को समझाया कि आका हुसैन आप तशरीफ मत ले जाएं, आप यहीं पे रहें, आप अगर चाहें तो हम अभी नौजवानों को जमा कर लेंगे, आपकी हिमायती में हजारों लोग खड़े हो जाएंगे मदीना मुनव्वरा के अंदर, ये वलीद क्या चीज है। लेकिन आका हुसैन ने कहा नहीं, हमें अपने नाना जान की उस हदीस का मिस्दाक नहीं बनना है जिसके बारे में मेरे नाना जान ने कभी इरशाद फरमाया था कि एक मेढा होगा जिसके खून से मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती होगी, तो मैं वो मेढा बनना नहीं चाहता, मैं ये गवारा नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पर रहूँ और मेरी वजह से खून खराबा हो, लड़ाई हो और मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती हो और उस हदीस का मिस्दाक मैं बन जाऊँ, मुझे ये गवारा नहीं है। लिहाजा है अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, आपके मशवरे मुझे, मैं मान रहा हूँ, मैं तस्लीम करने के लिए तैयार हो सकता था अगर मुझे नाना जान की ये हदीस सामने ना आई होती, लेकिन अब मैं चूंकि मजबूर हूँ, इन जालिमों ने मुझे रहने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया है, मेरे सामने मजबूरी है, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा ताकि मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती ना हो पाए। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी से हजरत इमाम हुसैन बातचीत करके आ गए। बहन ज़ैनब और अली अकबर बेटा, भाई अब्बास नंबरदार और भतीजा कासिम और दीगर जो हजरत इमाम हसन के बेटे थे, एक इमाम हसन के बेटे अबू बकर बिन हसन थे, एक इमाम हसन के बेटे उमर बिन हसन थे और एक इमाम हसन के बेटे कासिम बिन हसन थे। हजरत इमाम हसन के कई बेटे मैदान करबला में थे, हत्ता कि अली असगर ही के तरह, अली असगर तो महीनों के हिसाब से उनकी उम्र थी, लेकिन 4 साल के एक साहबजादे हजरत इमाम हसन के भी करबला में मौजूद थे। हजरत अली के कई सारे बेटे थे, सिर्फ हजरत इमाम हुसैन ही नहीं थे, बल्कि एक अबू बकर बिन अली मुर्तजा मौजूद थे, एक उमर बिन अली मुर्तजा मौजूद थे, कई लोग थे। ये मदीना से छोटा काफिला था, लेकिन मक्का और कूफा के जाने के रास्ते तक ये काफी वसी काफिला हो गया। लेकिन याद रहे, नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुर्बत अनवर, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की मज़ार मुबारक, इमाम हसन की मज़ार मुबारक, ये तमाम काफिला के नुफूस कुर्सिया आका हुसैन सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, आप लोग नाना जान की बारगाह में हाजिरी दे लें और अम्मी जान फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिरी दे लें, हसन भाई की बारगाह में हाजिरी दे लें, और उसके बाद में हमें फजर से पहले यहाँ से निकलना है, क्योंकि वलीद जो है वो यजीद के हुक्म पर अपनी जगह से पीछे नहीं हटेगा और वो मुझे यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए कह रहा है और कहेगा, और मैं जीते जी यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अगर आका हुसैन यजीद के हाथ पर बैत कर लेते तो गोया कि आका हुसैन की बैत करना ये यजीद के लिए दलील हो जाता कि वो शराब पी रहा तो उसके लिए शराब जायज है, वो जिनाकारी कर रहा है तो उसके लिए जिनाकारी जायज है, वो हरामखोरी कर रहा है तो उसके लिए ये सब कुछ करना जायज है। इसीलिए आका हुसैन को भला कैसे ये गवारा होता कि हमारी बैत के ऊपर उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, उसको दलील मिल जाए। आका हुसैन ने यही तो सोचा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने नाना जान की चादर को हम दागदार नहीं होने देंगे, हम आग तो नहीं देंगे, सर चला जाए तो चला जाए, सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन अपना हाथ यजीद के नापाक हाथ में दे करके हम अपने नाना जान के इस्लाम को नहीं बेच सकते हैं। यही आका हुसैन का मिशन था। फिर क्या हुआ जरा सोचे तो सही, कौन सा मदीना, वो मदीना जिसको छोड़ने की बात की जा रही, और आका हुसैन का काफिला ऊँटों की पुष्ट के ऊपर आपके कुछ काफिले वालों के सामान सवार हुए और ये ऊँटों को तैयार कर दिया गया, सारा सामान उसके ऊपर लाद दिया गया। अब आका हुसैन चले हैं अपने नाना जान के तुर्बत अनवर पर हाजिरी देने के लिए। आप अंदाज़ा करें, अगर अभी किसी को मालूम हो और वो यहाँ
کہ شہر بھیلواڑہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہو، گلیوں میں کھیلا ہو، مسجد میں اذانیں صدائیں سنی ہو، نمازیں پڑھی ہو، پڑھائی کی ہو، حافظ و قاری عالم مفتی فاضل بنا ہو، 60 سال کی زندگی گزر گئی ہو، باپ دادا سب یہیں پہ ہوں، اب اس کو بھیلواڑہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، تو بتاؤ تو صحیح اس کو یہ وطن جبکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سرکار کا روزہ نہیں ہے، جنت البقیع نہیں ہے، اور جو بہت ساری فضیلتیں وہ نہیں ہے، ایک دوسری سٹی کی طرح یہ بھی ایک عام سٹی ہے شہر بھیلواڑہ، لیکن اگر یہاں سے جانے کے لیے ایسے شخص کو مجبور کیا جائے تو اس کا دل بھی چھلنی ہوگا، اسے بھی بڑا صدمہ ہوگا، لیکن قربان جائیں آقا حسین کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ آج ہم عرب و عجم میں رہنے والے 5 دن کے عمرے کے اوپر جب جاتے ہیں اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں 3 سے 4 5 8 دن رہتے ہیں اور 8 دن کے بعد میں جب ادھر سے کہا جاتا ہے کہ ہوٹل کے رومز خالی کر دو، بس تیار ہے اپنا لگیج رکھ لو، اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، کاش کی زندگی یہی ختم ہو جاتی، کاش کی زندگی کی جو سانسیں تھی وہ یہی رہ جاتی، اس کے بعد میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا ہے حاجی اور عمرہ کرنے والا، کہ سرکار کی بارگاہ سے کون جانا چاہتا ہے، کون ہے مومن جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ سے چلا جائے۔ ایک عام ایمان والے کی دل کی کیفیت یہ ہے، تو ذرا سوچے تو صحیح آقا حسین کی دل کی کیفیت کیا ہوگی، جو آقا حسین مسجد نبوی میں جو ہے وہ کھیل کر کے بڑے ہوئے ہیں، مدینے کی گلیوں میں کھیل اور کود کر کے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک بچے کو کھیلتا ہوا دیکھا، آپ نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد میں اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کون سا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، آخر وجہ کیا ہے، آپ اس بچے کو اتنی جو ہے محبت سے آپ اس کو چوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میں نے اپنے نواسے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، حسین میرا آگے دوڑتا جا رہا تھا، تب یہ بچہ حسین کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور کہیں کہیں چھک کر کے جہاں حسین کے قدم پڑتے تھے وہاں سے مٹی کو اٹھا کر کے اپنے اوپر ڈال لیا کرتا تھا۔ اس کی وہ عادت دیکھ کر کے مجھے اس بچے سے ایسی محبت ہو گئی ہے، جب بھی مجھے یہ بچہ ملتا ہے میں اسے اٹھا کر کے چوم لیتا ہوں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ آقا حسین سے جو محبت کرے تو اس سے اللہ کے رسول کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ آقا حسین جنہوں نے مسجد نبوی کے ممبر سے اپنے نانا جان کی زبان مقدس سے خطبوں کو سن کر کے، امی جان فاطمہ کی زبان مبارک سے تلاوت کو سن کر کے بڑے ہوئے، مدینہ منورہ میں نہ جانے کتنے ان کے چاہنے والے تھے۔ آخر کوئی وجہ چھوڑنے پر نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف یزید کا معاملہ تھا، دین اسلام کا معاملہ تھا، دین کو بچانے کی بات تھی، اسلام کو بچانے کی بات تھی۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر مدینہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سن تو رضا، اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ جس روضے کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمانے حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، وہ تو تم نے کعبہ دیکھا ہے، ارے روضے رسول کو دیکھو، محمد خضرہ کو دیکھو، یہ تو کعبے کا کعبہ ہے، اسے دیکھو اور سنو، دیکھو کیسی برسات ہوتی ہے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کون سا مدینہ جس مدینے کی مٹی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی مٹی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کون سا مدینہ چھوڑ رہے ہیں آقا حسین آج کی رات میں؟ وہ مدینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ ہمارے مدینے کے اندر مرے آ کر کے، جس سے اگر ہو جائے یہ وہ مرے آ کر کے ہمارے مدینے کے اندر، تو پھر میں محمد ابن عبداللہ اس کی شفاعت کی ذمہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مدینے کے اندر مرتا ہے وہ سیدھے اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرماتا ہے۔ ارے وہ روزے مبارکہ، جس روزے مبارکہ پر 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اس جگہ سے آقا حسین جا رہے ہیں۔ کون سے گھر کو چھوڑ کر کے آقا حسین جا رہے ہیں؟ ارے ہر جگہ جبریل امی جاتے ہیں بغیر اجازت کے۔ اگر آقا طائف کے میدان میں ہیں، جبریل امی بغیر اجازت کے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر آقا مکہ المکرمہ کی گلیوں میں ہے، جبریل امی آئے، آقا کی بارگاہ میں گئے، قرآن پاک کی آیت کو سنا دیا۔ مدینہ المنورہ میں ہے، جبریل آئے، آقا کی بارگاہ میں چلے گئے، سلام کی اجازت نہیں، لیکن وہ گھر آقا حسین چھوڑ رہے ہیں جس گھر کی شان یہ ہے کہ اگر حضرت جبریل امی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول گھر کے اندر تشریف فرما ہے تو دروازے پر رک جاتے تھے، جب اجازت ملتی تھی تو اس گھر کے اندر جایا کرتے تھے۔ اس گھر کے دروازوں کو آج بند کرنے کا معاملہ آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح آقا حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہم نانا جان کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا سنیں تو صحیح آقا حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور جیسے پہنچتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگتی ہیں، اور ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لہراتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں عرض کرتے ہیں، نانا جان کتنے پیار سے آپ نے مجھے پالا تھا، علی مرتضیٰ نے کتنے شان کے ساتھ مجھے پالا تھا، امی جان نے کتنے قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے لوریاں دے دے کر کے مجھے اس مدینہ کے اندر جو ہے سکونت اختیار فرمائی تھی۔ اے نانا جان آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اس یزید نے میرے بیعت لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نانا جان اگر میں یہاں رک گیا تو پھر تمہارا مدینے کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے مجھے مجبوراً جانا پڑ رہا ہے۔ اے نانا جان آج آپ کا نواسا حسین، وہ حسین آپ سے دور جا رہا ہے جو آپ کے کاندھوں پر بیٹھ کر کے سواری کیا کرتا تھا، وہ آقا حسین، نانا جان وہ حسین آج آپ سے دور ہو کر کے جا رہا ہے کہ جب آپ منبر پر کھڑے ہوتے تھے خطبہ دیا کرتے تھے، اگر میں آ جایا کرتا تھا تو نانا جان آپ اس خطبے کو بند کر دیا کرتے تھے اور مجھے اٹھا کر کے چوم لیا کرتے تھے۔ آج نانا جان آپ کے حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین بات کرتے کرتے آپ کو اونگ آ جاتی ہے، آپ کو نیند لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں آپ کے چہرے مبارکہ کو اپنی گود میں لیتے ہیں، سر پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اے میرے بیٹے، اے میرے نواسے حسین، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرنا ہے تمہیں، اور دعا دیتے ہیں اللہم آتی الحسن والحسین آجر و صبر۔ اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ اور آقا حسین کے سامنے آقا حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نانا، اے میرے نواسے حسین، یاد رکھو یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کربلا کا میدان ہے، علی اصغر کے حلق پر تیر لگے گا، لیکن صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ تمہارے بڑے بیٹے کی جوانی لٹ جائے گی، اس کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، لیکن یاد رکھو حسین تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ یاد رکھو قاسم کی جوانی اور قاسم کے جسم کو گھوڑے کے ٹانگوں سے رون دیا جائے گا، ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا، لیکن بیٹا حسین تمہیں کربلا کے میدان میں ایک جبل استقامت کے طور پہ کھڑے ہونا ہے، اور اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لانا ہے۔ اے حسین جاؤ، میں تمہیں دعا دیتا ہوں، اللہ تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ وہیں روضہ مبارکہ میں ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، پھر آقا حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے نانا جان، یہ حسین کا آخری سلام قبول کر لیجئے اور حسین کو الوداع کہہ دیجئے۔ اب حسین آپ سے دوبارہ نہیں ملے گا، آپ کے مدینے میں حسین دوبارہ نہیں آئے گا، آپ کی بارگاہ میں اب حسین دوبارہ نہیں حاضر ہو سکے گا۔ سلام عاجزانہ قبول کر لیجئے، نانا جان آخری سلام قبول کر لیجئے، نانا جان اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین ہیں، یہ ساری باتیں کہہ کر کے سرکار کی بارگاہ سے
واپس ہوتے ہیں اور پھر اپنے بھائی حسن کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں عریضہ پیش کرتے ہیں، اور جب امی فاطمہ الزہرا کی تربت انور پہ پہنچے ہیں آقا حسین، تو پھر کیا معاملہ تھا، ایسا منظر تھا کہ بیان کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ آقا حسین جیسے جنت البقیع آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکل کر کے جنت البقیع کے اندر جاتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے جنت البقیع کے اندر ہم انٹری کرتے ہیں، فوراً سامنے ہی حضرت خاتون جنت کا مزار مبارک بنا ہوا ہے، وہیں پر حضرت عثمان غنی کا مزار مبارک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہی کے بغل میں حضرت امام حسن کا ہے، لیکن صرف پورے جنت البقیع کے اندر 2 ہی مزار ایسے ہیں جن کی ابھی تک نشاندہی باقی ہے، حالانکہ اس کے اوپر لکھا بھی نہیں ہے، بس اتنا بتایا جاتا ہے کہ یہ خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا مزار ہے، اور یہ آگے والا عثمان غنی ذو النورین کا مزار ہے۔ وہ مزار اللہ اکبر، آقا حسین جاتے، رات کا سناٹا ہے، سارے اہل مدینہ کے لوگ سو رہے ہیں اپنے اپنے خوابگاہوں میں، عبادت کرنے والے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آرام کرنے والے آرام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں تو صحیح جن کو آرام کرنا چاہیے آج ان کے دل بے چین ہیں، آج جن کو آرام کرنا چاہیے، جنہیں جو ہے رات کا سکون ملنا چاہیے تھا، آج اس خاندان کے، جس خاندان سے اسلام چلا ہے، جس خاندان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جس خاندان نے ہمیں اسلام دیا ہے، جس گھر میں ہمیں قرآن دیا ہے، جس گھر میں ہمیں عزت دی ہے، شان و شوکت دیا ہے، ایمان دیا ہے، آج اسی گھر کے لوگ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، رات کا سناٹا ہے۔ آقا حسین جاتے ہیں امی جان کی قبر مبارک پر اور لپٹ جاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے قبر کو بھرتے ہیں اور رو رو کر کے امی جان کو ٹکڑا سناتے ہیں، اے امی جان اب بتاؤ تو صحیح آقا حسین، یہ تیرا لاڈلا حسین آیا ہے، کسے تو نے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ میں دودھ پلایا ہے، یہ بھائی حسین آج مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے امی جان، شروع سے لے کر کے آج تک تیرے قدموں پہ رہا ہے یہ حسین، لیکن آج کی تاریخ میں یہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نانا جان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بھائی حسن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، امی جان آپ کو چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا ہے، لیکن مجبوری ایسی ہے، یزید نے بیعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، گورنر مدینہ ولید نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اے امی جان سلام پیش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے امی جان کیا وہ دن تھے جن دنوں کے اندر تم مجھے قرآن کی لوریاں دے کر کے سناتی تھی، علی مرتضیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، میرا بچپنا اسی جگہ پر گزرا ہے، میری جوانی اسی جگہ پر گزری ہے، اے امی جان آج دل تو نہیں کر رہا ہے کہ مدینہ چھوڑوں، لیکن اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی سفید چادر کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے، یہ تمہارا لاڈلا نواسہ حسین، تمہارا لاڈلا حسین تم سے دور جا رہا ہے، اے اپنی جان سلام عارضانہ قبول کر لیجئے، اور میں الوداع آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ میرا الوداع لے لیجئے اور مجھے دعائیں دیجئے کہ جب علی اصغر کے قلبوں پر تیر چلا ہو اس وقت اللہ مجھے ہمت اور صبر کی توفیق دے، جس وقت میرے متعلقین کے جسموں پر لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہوں یزیدیوں کو، تو اس وقت وہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے ہو، اے اپنی جان دعا کیجئے کہ اللہ اس وقت بھی ہمیں صبر اور ہمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین ہیں، جنت البقیع کا سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کا تاریخی حصہ ہے، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک سے آواز آئی، ایک روایت یہ ملتی ہے، اے بیٹا حسین بس کرو، اب اپنی امی جان کی روح کو جو ہے مت تڑپاؤ، اتنا مت کچھ کہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر مبارک کہیں پھٹ جائے اور پھر مجھے باہر آ کر کے تجھے گلے سے لگانا پڑے، لیکن یاد رکھ بیٹا حسین، تجھے اپنی ماں کا دودھ کی لاج رکھنا ہے، اپنے بابا جان علی کے خون کی لاج رکھنا ہے، اور اپنے نانا جان سے کیا ہوا وعدہ تجھے پورا کرنا ہے، اور یاد رکھ اگر کربلا کی دھرتی پر کتنا ہی بڑا کیوں نہ امتحان تیرے سامنے آ جائے، اب اے میرے لاڈلے حسین تجھے صبر کا پہاڑ بن کر کے تجھے امتحان کے اوپر پورا کھڑا اترنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا حسین، سیدہ زینب، شہر بانو،
इमाम हसन की बीवी, आपकी बीवियाँ, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके भांजे, इमाम हुसैन के भतीजे, ये सब पूरा काफिला मदीना मुनव्वरा से फजर से पहले ही निकल लिया और कई दिनों की मसाफत तय करके मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचा। अब मक्कातुल मुकर्रमा, चूंकि वक्त देखिए, वक्त तो मैं तो मदीना ही में रह गया अभी और वक्त पहुंच गया 11 बजे। भाई मैंने कहा था अगर बयान किया जाए, हालांकि मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं बयान किया, इमाम हुसैन ही से मुताल्लिक बयान किया, कभी सैयदा ज़ैनब का, दूसरी खवातीन का, कासिम का, अली अकबर का, ये सब। और फिर ये भी देखिए मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो बाकी रख दी। जब आका हुसैन चले थे, सैयदा ज़ैनब और जो खवातीन, और इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि गुज़िश्ता तकरीर में मैंने बयान किया, जितने भी मदीना के बुजुर्ग थे और रात के सन्नाटे में जिन जिन हजरात को पता चला वो सब आ गए थे। अली अकबर के दोस्त, कासिम के दोस्त, सैयदा ज़ैनब से मुताल्लिक़ जितने भी खवातीन थी जो आपके यहाँ आती थी, दर्स लेती थी, मसाइल पूछती थी, वो सब जिनको जैसे पता चलता गया, रात के सन्नाटे में आ करके आप सबको रोकते रहे, मनाते रहे। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर मनाते रहे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रोकते रहे। आका हुसैन का सारा काफिला तैयार, घर से रवानी हो गई, चल दिए, 40 कदम आगे बढ़ गए, फिर भी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर खड़े रहे। और जब देखा कि 40-50 कदम आगे काफिला निकल गया, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर फिर दौड़े और आका हुसैन की सवारी को, नकेल को पकड़ करके बोले, ऐ मेरे लाडले नवासे हुसैन, ऐ नवासे हुसैन, मत जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दूर अंदेशी से काम लो। कहाँ तुम जा रहे हो? मैं मक्का जा रहा हूँ। जैसे तुम मदीना छोड़ करके जा रहे हो, हुर्मती का ख्याल रख रहे हो, ऐसे मक्का के सामने, मक्के में जब तुम पहुंच जाओगे, वहां भी तुम्हारे सामने यही सिचुएशन, यही कैफियत आएगी, तब तुम क्या करोगे? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने बहुत मना किया। कौन है हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर? ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हैं। हजरत ज़ुबैर जो कि 10 आशरे मुबशरा जन्नती जिनको खुशखबरी दी सरकार ने, उनमें से एक हैं। और उन ज़ुबैर के ये बेटे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हैं, ये नवासे हैं। और मैं इनके बारे में बयान करूं लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है, बस थोड़ा सा मैं बयान कर दूं, आगे बात लेके चलता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर मक्कातुल मुकर्रमा के में, ये जो यूसुफ बिन हज्जाज, इसके मुकाबले में आपकी जंग हुई और 40 दिन तक जंग चलती रही। और 40 दिन के बाद में थक हार करके आ गए। और जब थक हार करके आ गए अपनी वालदा के पास, और उस वक्त इनकी वालदा की उम्र 80 या 90 साल की थी, और आकर के बैठे झोपड़ी में। आज हमारे पास बंगले हैं, इमारतें हैं, आलीशान बिल्डिंगें हैं, जितने बड़े ईमान वाले थे उतने ही खस्ता उनका घर था, बस मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की माँ ने कहा, बेटा तू थक गया, और आकर के इस झोपड़ी में बैठ गया। ये तेरे झोपड़ी में बैठने की जगह और बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम को बचाने का वक्त है। और जा, अभी 40 दिन हुए, 40 साल क्यों ना हो जाए, तुझे जंग लड़नी है और अल्लाह रसूल का कलमा बुलंद करना है, आखिरी सांस तक तू लड़ता रहे। तेरे लिए अभी जो है झोपड़ी के अंदर आराम करने का वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर उठे और जाने के बाद में जब लड़ाई लड़ी है और जब आपको शहादत मिली है, तो फिर उन नलायकों ने फिर क्या किया, आपकी लाश को लटका दिया गया। 40 दिन तक वो लाश लटकी रही और आपकी वालदा आती रही। 80 से 90 साल की उम्र है। जरा आप अंदाजा तो लगाएं, एक बेटा
جس کی ماں ہو اور پھر بوڑھی ماں ہو اور جوان بیٹا ہو، عمر رسیدہ بیٹا ہو اور اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہو اور اس کی لاش جو ہے منظر عام پر لٹکی ہو، 40 دن کا عرصہ گزرنے والا ہو، 40 دن جب ہو جاتے ہیں تو آپ کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے لاش کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اے مکے والو مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اب یہ دولہا کس دن اور کس وقت اپنی سواری سے نیچے آئے گا تاکہ اس کی ماں دل کھول کر کے اس دولہے سے ملاقات کر لے۔ 40 دن تک لاش لٹکی رہی تھی اور محبت رسول کا فیضان یہ تھا کہ 40 دن نہ آپ کی لاش کے اندر جسم کے اندر کوئی چینجنگ آئی، نہ کہیں سے کھال کی پھٹن ہوئی، نہ کہیں بدبو، 40 دن قطرے 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 خون ٹپکتا رہا۔ ایسا جب 40 دن کے بعد لاش اتاری گئی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہی جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ یہ ہیں اللہ والے۔ اس سے ہمیں ایک اور پتہ چلتا ہے، اس تاریخ سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب موبلیشن کا جو معاملہ ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، اس نئے اور پرانے ہندوستان کی تاریخ اور روایت قدیم روایات سے نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا معاملہ بس یہی ہوتا تھا، مخالف لوگ کرتے تھے کہ ایک کو نشانہ بنا دیا جائے تاکہ سب کے دلوں میں دہشت پیدا ہو جائے، سب کے دلوں میں ڈر و خوف پیدا ہو جائے، پھر یہ آ جائیں گے۔ لیکن نہیں، اگر ہمارے یہاں سے کوئی جوان مرد جاتا ہے تو ایک اگر جاتا ہے تو کئی سارے صدام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک غلام رسول سعیدی جاتا ہے تو سینکڑوں غلام رسول سعیدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک حسین جاتا ہے تو ہزاروں حسینی نام پر حسین پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد اس لیے ہے کہ میرے نوجوانوں تمہیں بھی ڈٹ کر کے اسلام کا مقابلہ کرنا ہے، تاکہ نوجوانوں کے اندر بھی ہمت رہے، تاکہ بزرگوں کے اندر بھی ہمت رہے، تاکہ ان کے دلوں میں جوش اور جذبہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے موجود رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ کو ذرا دیکھو تو صحیح، 80 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر ہے، ڈنڈا ٹیک کر کے آتی ہے اپنی جھوپڑی سے اور عبداللہ بن زبیر کی لاش کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، کھڑے ہو کر کے دیکھتی ہے اور دیکھ کر کے پھر چلی جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، عبداللہ بن زبیر کی ماں کے کلیجے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن انہوں نے خواتین کو یہ ہمت دی ہے، یہ درس دیا ہے، کیوں نہ تمہارا بیٹا دل کا ٹکڑا ہو، کیوں نہ تمہاری آنکھوں کا چہر ہو، لیکن یاد رکھو رسول اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر تمہارے 10 بیٹے کیوں نہ ہو اور وہ 40 دن تک سولی پر کیوں نہ چڑھا دیا جائے تو یاد رکھنا اس سب کو برداشت کر لینا، لیکن اسلام کا جھنڈا کبھی جھکنے نہیں دینا ہے۔ سب نے روکا تھا، خواتین نے روکا، اے سیدہ زینب ہم سب بے سہارا ہو جائیں گے، آقا حسین سب بے سہارا ہو جائیں گے، آج وہ گھر خالی ہو جائے گا جس گھر میں جبریل آتے تھے، جس گھر سے اسلام چلا سارا سب کچھ۔ آقا حسین چلے گئے، مکہ المکرمہ پہنچے۔ اب جب مکہ المکرمہ پہنچے تو مکے والوں کے اندر ایک عجیب خوشحالی کی لہر دوڑ رہی۔ اور پھر کیوں نہ ہو، آج ہمارے شہر بھیلواڑہ کے اندر اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی سجادہ نشین آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ قرنوش شریف سے یا کچھوچا شریف سے یا دیگر تمام ساری خانقاہیں جن کا نام نہیں لے سکتا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے اور مجھے سارے خانقاہوں کا نام بھی نہیں معلوم ہے، کچھوچا شریف کی خانقاہ ہو یا قرنوش شریف کی جو ہے خانقاہ ہو یا دیگر خانقاہیں ہوں، اشرفیہ ہو یا رضویہ ہو یا قادریہ برکاتیہ ہو، پتہ چل جائے کہ ہاں کوئی سجادہ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اپنا سارا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، سارے سفر کو کینسل کر دیتے ہیں، سارے کام ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ آج شہزادے رسول آ رہے ہیں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے آ رہے ہیں، نواز حسین آ رہے ہیں، اولاد رسول میں سے آ رہے ہیں،
کے ہم دستبوسی کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، ہماری فرحت و شادمانی کا ایک عظیم منظر ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں مکے کی دھرتی پر نواسے رسول جا رہے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کے درمیان میں خوشی کی لہر دوڑے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین پہنچے ہیں، اللہ اکبر۔ آقا حسین جب وہاں پہنچے تو یہ آپ یہ دیکھیے، یہ جملہ آپ یاد رکھیں، آقا حسین مخالفت یزید میں نہیں رہے، نہ آپ نے کوئی لشکر تیار کیا۔ اگر آقا حسین چاہتے مدینہ میں بھی لشکر تیار کر سکتے تھے، اگر آقا حسین چاہتے مکہ میں بھی لشکر تیار کر سکتے تھے، لیکن آقا حسین نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ وہاں آپ پناہ گزین کی حیثیت سے آپ مقرر ہو گئے، مستقیم ہو گئے، رہنے لگے۔ آخر کار کیا ہوا؟ 10 شعبان المعظم کے مہینے میں مدینہ سے نکلے تھے، 10 رمضان المبارک 60 ہجری میں پہلا خط عبداللہ بن سبوعی اور عبداللہ بن دال کی طرف سے مکہ المکرمہ حضرت امام حسین کے پاس آیا، ایک روایت کے مطابق، اور اس میں لکھا تھا حمد و سلام کے بعد، رسول اللہ پر درود کے بعد، آقا حسین کو سلام عرض کرنے کے بعد، ہم یہاں پر یزید کی ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں، آقا حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر اگر میدان محشر میں آپ کے نانا جان نے یا اللہ نے ہم سے سوال کیا تو پھر ہمارے سامنے یہ بولنے کی سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ہم نے آپ کو عرضیاں پیش کی تھی، ہم نے آپ کو خط لکھا تھا، ہم نے آپ کے پاس قاصد بھیجے تھے، لیکن نواسے رسول ہی نہیں آئے تھے، تو ہمارے سامنے مجبوری تھی کہ ہم نے یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ آقا حسین نے جب یہ خط دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں وہاں بھی صحابہ کرام تھے، اور رواج میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب سمجھایا نہیں مانے تو وہ بھی ساتھ میں آ گئے، عبداللہ بن عباس بھی آ گئے، عبداللہ بن عمر بھی آ گئے، مکہ المکرمہ میں آپ کے ساتھی میں رہے۔ حضرت یہ تمام صحابہ کرام بڑے بڑے نواسے رسول کو سمجھاتے رہے، لیکن آقا حسین نے کہا کہ نہیں، ہمیں اب ظاہر سی بات ہے یہ خطوط آ رہے ہیں، اگر ہم نہیں گئے تو ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم اپنے نانا جان کو میدان محشر میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ایسا کریں، آپ کا جانا پہلے ضروری تو نہیں ہے؟ آقا حسین نے کہا نہیں، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اب آپ اپنی طرف سے جس پر بھروسہ ہو، چونکہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ شہر کوفہ یہ ایسا شہر ہے، یہاں کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے غداری آپ کے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ میں بھی کی ہے، انہوں نے غداری اور بے وفائی آپ کے بڑے بھائی حسن کے ساتھ میں بھی کی ہے، لہذا ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ جائیں۔ مجھے ڈر ہے، ہم سب کو ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی بابا علی اور بھائی حسن کی طرح ان کی بے وفائی کا کہیں شکار نہ ہو جائیں اور آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آقا حسین نے پوچھا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں، آپ اپنا معتمد بھروسے مند شخص پہلے آپ کوفہ بھیجیں، اور کوفہ بھیجنے کے بعد وہ وہاں رہیں، اور رہنے کے بعد جیسی بھی حالت ہو وہ خط میں لکھ کر کے بھیجیں، ان کے اوپر آپ بھروسہ کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ جب یہ مشورہ صحابہ کرام نے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے مسلم، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب پہنچے تو تمام کوفہ والوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا، اور پھر کیا تھا، ایک ہفتے کے اندر تقریباً ایک روایت کے مطابق 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ کے تمام حالات سازگار لگے، قلم مولانا دبا دی، ورقہ لیا اور لکھا اور روانہ کر دیا۔ اس کے اندر یہ لکھا تھا، بھائی آقا حسین، سلام مسنون کے بعد آپ کے کہنے پر میں کوفہ آیا، الحمدللہ انہوں نے ہمارے بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ میں استقبال کیا اور ہر طرح ہمارا لحاظ کیا، اور آپ کی وکالت پر میں یہاں آیا۔ اس وقت تقریباً 12,000 کوفیوں نے، شیعان علی نے ہمارے ہاتھ پر آپ کے نام سے بیعت کر لی ہے،
لہذا جس قدر جلدی ہو آپ چلے آئیں تاکہ یہاں کے حالات اور زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل نے یہ خط روانہ کر دیا۔ ادھر آقا حسین کی بارگاہ میں خط پہ خط، عرضیوں پہ عرضی، چٹھیوں پہ چٹھی، لیٹروں پہ لیٹر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کم سے کم 2-3 بوریاں حضرت امام حسین کے پاس خط آ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا حسین جس وقت سارے دنیا کے اطراف سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ایام حج میں، ماہ ذوالحجہ میں، ذرا دیکھیں تو صحیح قسمت کا خیر، مدینہ منورہ میں بھی سکون سے نہ رہنے دیا، مکہ المکرمہ میں آئے، حج کرنے کا بھی موقع نہ ملا آقا حسین کو۔ آپ حج کے ایام سے پہلے ہی مکہ المکرمہ سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ مکہ سے نکلے تھے کہ ادھر پتہ یہ چلا کہ یزید کو کسی نے خبر کر دی، اور جب یزید کو خبر ہوئی تو یزید نے بصرہ میں جو موجود تھا ابن زیاد، وہ بصرہ کا والی تھا، گورنر، یزید کو جب پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر کے بیعت لے رہے امام حسین کی طرف سے، لہذا اس کے اوپر آپ سختی سے عمل کریں۔ وہاں نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، وہ زیادہ سختی نہیں کر پائیں گے۔ اگر وہ سختی کرتے تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے آپ ایسا کریں، کوئی سخت انسان کوفہ کا گورنر بنائیں تاکہ یہ بڑھتی ہوئی تعداد کو روکے اور امام حسین کی بیعت کے اوپر جو ہے لگام لگائی جائے۔ یزید نے بصرہ، جو کہ یہ ابن زیاد وہاں کا گورنر تھا، بصرہ کو حکم گیا، وہاں سے یہ چلا اور قادسیہ میں اپنی جنگی فوجی کمانڈروں کو چھوڑا اور وہاں سے سادہ سمپل لوگوں کو ساتھ میں لیا، اونٹ اور اس کے اوپر سامان باندھا، اور اپنا جو ایک فوجی والا جو ڈریس تھا، لباس تھا، اس کو چینج کیا، اور جو حجازی جو ہوتا نہیں، پگڑی اور کمر پٹا باندھنا اور جبہ اور جو ہے منہ کو ڈھاٹا لگا کر کے جو حجازی سفر کرتے ہیں سفر کے ایام میں، تاکہ سفر کی صعوبتیں جسم کے اوپر نہ آئیں اور گرد و غبار سے جسم کو محفوظ کیا جا سکے، وہی پورا حلیہ اس نے بنایا۔ اور جو مکہ المکرمہ سے راستہ کوفہ کے اندر جاتا ہے، اسی راستے سے مغرب اور عشاء کے بیچ میں کوفہ کے اندر داخل ہوا، یہ جاننے کے لیے کہ دیکھیں ان کے اندر کیا معاملہ ہے، کہاں تک ان کے اندر حسین ابن علی کا جوش و خروش ہے، آمد کا کتنا منتظر ہیں۔ ابن زیاد بڑا چالاک انسان تھا، جیسے مغرب عشاء کے درمیان میں پہنچا، سب کو لگا کہ آقا حسین تشریف لے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ سب نے کہا قدم تخیر مقدم، اہلا و سہلا مرحبا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حسین مبارک ہو، ہم آپ کے منتظر تھے۔ سب کوئی کہتا گیا، سلام کرتا گیا، مبارکباد پیش کرتا گیا، اہلا و سہلا کرتا گیا، نعرے وغیرہ لگتے گئے، لیکن ابن زیاد اتنا نالائق کہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں ادا کیا، نہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ جب پورے سارے کوفہ کے لوگوں کے چالو چلن، ان کی آواز، سارا سب کچھ دیکھ لیا، اور جب اتنی بھیڑ ہو گئی کہ اس کی سواری آگے نہ بڑھنے لگی اور آگے چلنے میں دقت ہونے لگی، تو اس کے ساتھ میں جو 20 لوگ آئے تھے، ان 20 لوگوں میں سے ایک اس کے جو ہے وہ جاسوس کرنے والے نے کہا، اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ جس کو تم نواز رسول سمجھ رہے ہو، یہ نواز رسول حسین نہیں ہے، بلکہ یہ ابن زیاد ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یزید نے بصرہ سے اٹھا کر کے نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد اب کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو مقرر کر دیا ہے۔ ہوش کی دوا لو، یہ امام حسین نہیں ہے، بلکہ یہ ابن زیاد ہے، اور آج سے جو بھی معاملات ہوں گے ابن زیاد کے حکم پر ہوں گے۔ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں پہنچا، اور پھر ابن زیاد بیٹھتے ہی مسلم بن عقیل اور ان کے تمام حمایتی اور کوفہ کی تمام تر حالات سے متعلق گفتگو کی،
کیا ہوا، مسلم بن عقیل کو کیسے کیا پکڑا گیا اور ان کی شہادت ہوئی، انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ جمعے کی تقریب میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔